اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفصیل سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا۔ اچھا، کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے، چونکہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے، گناہوں کے بھی ارتکاب، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کوئی آدمی گناہ کرے اور مسلسل کرے، یہ بڑا ڈینجر ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس کی تفصیل کر رہے ہیں، چونکہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں۔ تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ کینسر پورے بدن میں پھیل گیا، کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ انفیکشن پورے بدن میں پھیل گیا۔ اس طریقے پر دل جو ہے پورا کے پورا کالا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14۔ یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل ترمذی میں ملے گی، تفسیر سورہ مطففین میں۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ اور ایک نصیحت اور یاد رکھنا، جو گھمنڈ اور دنیا پرستی کے نفسیات میں مبتلا ہوں، ان کے ذہن کے اوپر ایسے غیر محسوس پردے پڑ جاتے ہیں جو حق بات کو ان کے ذہن میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ایک شخص
اپنی آنکھ کو بند کر لے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کو نہ دیکھے گا. کوئی شخص اپنے کان میں روئی ڈال لے تو کان رکھتے ہوئے بھی وہ باہر کی آواز کو نہیں سنے گا. ایسا ہی کچھ معاملہ حق کا بھی ہے. حق کا اعلان خواہ کتنا ہی واضح صورت میں ہو رہا ہو، مگر کسی کے لیے وہ قابل فہم یا قابل قبول اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے اپنی دل کی کھڑکیاں کھلی رکھے. اپنی دل کی کھڑکیاں کھلی رکھے، اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے. اور جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اپنی دل کی کھڑکیاں بند کر لے، اس کے لیے کائنات میں اللہ کی خاموش پکار اور داعی کی زبان سے اس کا لفظی اعلان دونوں بے سود ثابت ہوں گے. ہاں، اسی لیے جو صدیوں کے عمل سے خاص صورت میں قائم ہو جاتا ہے، اس ڈھانچے کے تحت کچھ مذہبی یا غیر مذہبی گدیاں بن جاتی ہیں جن پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ عزت اور شہرت کی صورتیں رائج ہو جاتی ہیں جن کے جھنڈے اٹھا کر کچھ لوگ وقت کے بے دین اکابر کا مقام حاصل کیے ہوتے ہیں. خود اکابر نہیں ہوتے، بے دین اکابر بن گئے، پیشوا بن گئے. بے دین لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کیا. جن کے جھنڈے اٹھا کر کچھ لوگ وقت کے بے دین اکابر کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ کاروبار اور مفادات قائم ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر کے بہت سے لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لوگوں کی رہبری کیجئے اور لوگوں کو ایمان اور اطاعت، اللہ کے احکامات، اس کی صحیح تعلیم دیجئے. اپنی دنیا کے لیے صرف گدیوں کو مضبوط پکڑنا یہ بہت برا سودا ہے اللہ کے یہاں. اس لیے بے دین اکابر مت بنیے، دیندار اکابر بنیے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.